اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جس مفہوم ہے جس نے مہینے میں 3 دن لگاتار صبح نہار منہ شہد پیا اس ماہ میں اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شہد اگر خالص ہے، کوشش یہ کی جائے کہ شہد بغیر گرم کیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ساری افادیت، ساری سائنس کی ریسرچ، احادیث مبارکہ، قرآن کی آیات، یہ سب اس شہد کے بارے میں ہے جو درخت پہ لگا ہے۔ درخت سے اتارنے کے بعد، پروسیس کرنے کے بعد اس کے بارے میں یہ ریسرچ موجود نہیں ہے۔ تو شہد صبح پانی میں ملا کر پیا جائے، 1 ٹیبل اسپون 1 گلاس پانی میں صبح نہار منہ، اگر موسم سرد ہے تو نیم گرم پانی، اگر موسم گرم ہے تو نارمل روم ٹیمپریچر پانی میں صبح 3 دن لگاتار پی لیا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر 15 دن کے بعد 3 دن کا یہ نہار منہ کورس کر لیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قوت مدافعت، دیکھیں بیماری کب نہیں آئے گی؟ جب آپ کی قوت مدافعت اور آپ کا دل اس قدر مضبوط ہے کہ وہ بیماری کا اتنا شاندار مقابلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بیماری آپ کے جسم میں آئی اور وہ جسم سے خارج ہو گئی، کیونکہ وہ آپ کی قوت مدافعت کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، شہد، دہی، پنیر، پالک، ٹافو، دہی، جو، مچھلی، اونٹنی کا دودھ، دیسی مرغی، دیسی انڈے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں کھا کر طاقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اسی پہ اس کو اپوزٹ لیں، فارمی چکن، فارمی انڈے، گائے بھینس کا گوشت، یہ سب قوت مدافعت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خاص طور سے فارمی چکن، فارمی انڈے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے انہوں نے۔ یورپ میں تو اب بہت سی جگہوں پر اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے، وہاں موجود نہیں ہے، دیسی مرغیاں دوبارہ فارم کی گئی ہیں۔ اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کی قوت مدافعت انتہائی کمزور ہے فارمی چکن، فارمی انڈے کھانے سے، تو اس لہٰذا ان سے پرہیز کیا جائے۔ لوگ سنترا آج کل بہت ماشاءاللہ اورنج موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اورنج سے متعلق ارشاد فرمایا، سنترے سے متعلق مفہوم ہے، سنترا دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ دیا کہ اگر جسم میں کوئی مضبوطی، کوئی قوت آئے گی تو اس کے لیے پہلے دل کو مضبوط کیا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں کا آپ نے انتخاب فرمایا جو پہلے دل کو مضبوط کریں گی اور اس کے بعد جسم میں طاقت پیدا کریں گی۔ اب سنترے کا ایک اور، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ طب نبوی کی سب سے پہلی طالب علم تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے انسانوں میں طب نبوی کو پریکٹس کرنے والی شخصیت تھی۔ ان کے بہت سارے نسخے موجود ہیں اور طب نبوی کے متعلق ان کے ارشادات بہت زیادہ ہیں۔ ایک جگہ پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سنترا شہد کے ساتھ ملا کر کسی مہمان کو کھلا رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں آج کی ریسرچ یہ ہے کہ جو شخص سنترا شہد میں ملا کر کھائے گا، سب سے پہلے اس کا یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گا۔ آج یورک کیا ایسڈ کے بہت سارے مسائل ہیں، ہم اتنا گوشت اور اتنے تیل اور کوکنگ آئل وغیرہ کھا رہے ہیں کہ یورک ایسڈ ہمارا بگڑ گیا ہے، اور وہ زیادہ تر اس کا ریشو زیادہ آتا ہے، 6 اور 7 کے درمیان بہت سے لوگوں کا ہے۔ تو ایسے لوگ اورنج شہد کے ساتھ ملا کر صبح نہار منہ کھا لیں، دن میں 2-3 بار خالی پیٹ کھا لیں، انشاءاللہ 3-4 دن میں یورک ایسڈ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تسبیحات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار۔ وہ شخص جو بہت کام کر کے تھک گیا ہو، اس کی قوت مدافعت بھی متاثر ہوتی ہے، اور اگر یہ عمل بار بار جاری رہے کہ روزانہ اتنا کام کیا گیا کہ رات تھکاوٹ کی وجہ سے اکثر کو تو نیند بھی صحیح طرح نہیں آتی، ہاتھ پاؤں درد کرتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کوئی مساج کر دے، سر کا مساج، جسم کا مساج، اور اسی طرح کوئی پاؤں دبا دے، کوئی ہاتھ دبا دے۔ اب یہ ایک شکایت نہیں، ایک التجا لے کر، ایک ریکویسٹ لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور یہ واقعے کا مفہوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پاؤں دکھائے، اپنے ہاتھ دکھائے کہ شل ہو چکے ہیں، انتہائی تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جو ہے بہت مشکل میرے لیے ہو گیا ہے کام کرنا، اور آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو ایک مجھے دے دیجیے ان میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے اچھی چیز تمہیں بتاتا ہوں، جو رات تمہاری یہ مفہوم ہے کہ ساری تھکاوٹ اور ہر طرح کے جسم کے جو فریشنس ہے اس کے لیے۔ پھر آپ نے یہ تسبیحات بتائیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب رات کو یہ پڑھی، وہ صبح ایسے اٹھی کہ جیسے انہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا، اتنی فریش۔ تو یہ تسبیحات ہماری خاص طور سے مسلم خواتین کو
रात बिस्तर पर लेटकर सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। अब इसका एक तरीका है पढ़ने का, और वो तरीका ये है कि हमें बताया गया है उँगलियों पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 34 बार हमने ये उँगलियों को इस्तेमाल करना है। अब वो जो एक्यूप्रेशर के माहिरीन थे, उन्होंने कहा कि ये इतना ज़बरदस्त अमल है कि इतनी बार उँगलियों को दबाने से जो एनर्जी पैदा हुई है, वो सारे जिस्म को रिफ्रेश कर देगी और पूरे जिस्म की थकावट और वो सेल्स जो थकावट ज़्यादा हो चुके हैं और बिल्कुल डेड होने के करीब हैं, जब वो पूरी तरह डेड नहीं होते, तो भी थकावट तारी होती है। उन्होंने कहा कि उनको वो पूरी तरह से जिस्म से अलहदा कर देगी और थका सुबह जो शख्स ये पढ़कर रात को सो जाएगा, सुबह जो उठेगा, वो ऐसे उठेगा कि जैसे उसे किसी ने बेहतरीन मसाज किया हो। तो ये ख़वातीन भी करें, मर्द भी करें, क्योंकि दिफ़ाई क़ुव्वत का ताल्लुक थकावट दूर करने के साथ ज़्यादा बेहतर हो जाता है इंशाअल्लाह।